بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عدنان احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سورج گرہن۔ اور ابھی آپ یہ کہیں گے کہ ابھی ہم چاند گرہن سے تو فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اب سورج گرہن آ گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کیا کریں، اب ایک مہینے میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں تو بتانا بھی ضروری ہے، آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ 21 ستمبر 2025 کو یہ سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کیا تبدیلیاں ہوں گی، ایکویریس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، پاکستان میں یہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، اثرات تو پھر بھی ہوتے ہی ہیں۔ یہ بہت ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آج بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہوگا آپ کی سبسکرپشن کے ساتھ۔ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ تو دوستو، یہ جو گرہن ہے یہ 21 ستمبر 2025 کو ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں تو یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت پاکستان میں رات کا وقت ہو رہا ہوگا، کیونکہ پاکستانی وقت کے مطابق بتائیں تو رات 10:30 بجے اس گرہن کی شروعات ہوگی۔ میکسیمم پوائنٹ یہ رات کے 12:40 پر ہوگا اور اس کا اختتام 2:53 پر ہوگا، یعنی ٹوٹل یہ رات کا ٹائم ہے۔ رات 10:30 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے تک اس کی ڈیوریشن ہے۔ بہرحال یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، پاکستان سے باہر یہ نظر آئے گا ویسٹرن کنٹریز میں، کیونکہ جب پاکستان میں رات ہوتی ہے تو ویسٹرن کنٹریز میں دن ہوتا ہے، تو یہ ان کنٹریز میں نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال یہ کیونکہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اس پر پھر آپ نماز وغیرہ، پھر دینی نقطہ نظر سے نماز وغیرہ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے اس دوران۔ بہرحال اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ استغفار وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم بہت کم ہی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ بات ایکویریس کی کرتے ہیں۔ ایکویریس کے لیے یہ آپ کے لیے یہ کیسا رہے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو یہ سورج گرہن ٹیسٹنگ اور چیلنجنگ ہوگا، اور بعض گرہن ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے ہوتے ہیں اور بعض گرہن ہوتے ہیں کہ اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے۔ تو یہ گرہن میں یہ کہوں گا کہ 90% آپ کے اگینسٹ ہے اور 10% آپ کے فیور میں، اور یہ آپ کے 8 ہاؤس میں لگ رہا ہے۔ 8 ہاؤس ہوتا ہے، 8 ہاؤس کے بارے میں آپ کو بتاؤں دوں کہ 8 ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ 8 ہاؤس جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایسٹرولوجی میں 8 ہاؤس کو ٹرانسفارمیشن کا گھر کہتے ہیں، یعنی تبدیلیوں کا گھر۔ اچانک ہونے والی تبدیلیوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ 8 ہاؤس سے ہوتا ہے۔ 8 ہاؤس کا تعلق آپ کی ڈیتھ سے ہوتا ہے اور ایک نئے جنم سے ہوتا ہے۔ ڈیتھ کا مطلب فزیکل ڈیتھ نہیں ہوتی، ڈیتھ ہوتی ہے آپ کی سوچ کی، آپ کی پرانی سوچوں کی، پرانی عادتوں کی ڈیتھ، فزیکل ڈیتھ نہیں، آپ کی عادتوں کی ڈیتھ، کسی رشتے کی ڈیتھ، کسی رشتے کا اختتام، کسی نئی سوچ کی شروعات، ری برتھ، نیا جنم۔ نیا جنم بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی نئی چیز کا آغاز، سیکرٹ، ہڈن نالج، ایسی چیزیں جن کا تعلق رازداری سے ہوتا ہے، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے فائنینس کا، آپ کے ایسے فائنینس جو مشترکہ فائنینس ہوتے ہیں، جیسے وراثت، جیسے انشورنس، یہ چیزیں۔ اور یہ 8 ہاؤس میں لگنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی یہی چیزیں متاثر ہونے والی ہیں۔ کیا ہوگا کہ کوئی تبدیلی ایسی آ رہی کہ آپ پرانی چیز، کوئی جیسے پرانا رشتہ جو آپ کے لیے بوجھ بن گیا ہے، کوئی ایسا رشتہ، وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا کوئی ایک ایسا رشتہ جو ایک بوجھ بن گیا ہے، اس بوجھ سے آپ کو نجات ملے گی۔ ڈیتھ یا ری برتھ کی بات کریں تو کوئی ایسی پرانی عادت آپ کی، وہ آپ ترک کر دیں گے، ایک نئی شروعات کریں گے۔ کوئی ہڈن نالج یا کوئی سیکرٹ ریویل ہو جانا، کوئی راز، آپ کا راز کوئی کھل جائے گا یا آپ پر کسی کا راز عیاں ہو جائے گا، دونوں صورتیں ہیں۔ یہ چیزیں اس گرہن میں یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ 8 ہاؤس کیونکہ ایکٹیویٹ ہے اس دوران، اور 8 ہاؤس کا تعلق آپ کے قرضوں سے بھی ہوتا ہے۔
آپ کی فائنینشیل پرابلم سے ہوتا ہے، آپ کے ہیلتھ ایشوز سے ہوتا ہے، رشتوں کی ٹینشن سے ہوتا ہے، آپ کے خفیہ دشمنوں سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان کا چیزوں کا تعلق 8 ہاؤس سے. اب 8 ہاؤس پہ یہ گرہن ہے تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں. اس میں یہ آپ کو کرنا ہے کہ اس گرہن میں ایک پازیٹیو چیز یہ آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ آپ کی کسی پرانی عادتوں سے آپ کو ایسی عادتیں آپ کی اس گرہن کے دوران ایسی عادتیں ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ تھیں، وہ عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری خراب عادتیں ہوتی ہیں، کوئی چھالیاں کھاتا ہے، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی اور ایسا نشہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. یا کوئی بری عادت ہے، کوئی کولڈ ڈرنک زیادہ پیتا ہے، کوئی فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی عادت کو چینج کر کے سوئچ کر جائے گا جمنگ کی طرف یا اپنے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف. یہ بھی ایک ریبرتھ ہے، نیا جنم ہے انسان کا. ایسا رشتہ جو آپ کے لیے بوجھ بن چکا تھا، وہ چاہے میاں بیوی کا ہو چاہے کوئی دوستی ہو، جس کا بوجھ اب آپ اٹھانا نہ چاہتے ہوں، وہ بوجھ بھی آپ کے اوپر سے اتر جائے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے، اس کو ہم پازیٹیولی ہی مانتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. اس دوران آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اہم فائنینشیل ڈیسیجن نہیں لیں. کوئی اہم فائنینشیل ڈیسیجن آپ نے نہیں لینا ہے، اور پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا ہے. یعنی اگر آپ روز کے 200 روپے 500 روپے خرچ کرتے ہیں تو بھائی آپ اس کو 100 روپے پہ لے کر آ جائیں. کوشش یہ کریں، مانا کہ مشکل ہے، مگر یہ جو ٹائم آنے والا ہے نا 21 ستمبر کا، یہ پھر آپ کے فائنینس کے بہت زیادہ ہلا کے رکھ دے گا. کم سے کم یہ 15-20 دن اس کا افیکٹ کچھ زیادہ ہی رہے گا. جیبیں آپ کی خالی ہو جائیں گی، آپ کے اخراجات آپ کی ارننگ سے زیادہ ہو جائیں گے. اس دوران آپ کے خفیہ دشمن آپ دیکھیں گے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. ویسے تو ہوتے ہی ہیں، آپ کے خفیہ دشمن جو ہیں وہ ان کی سازشیں بڑھ جائیں گی. ہوتا ہے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. رشتوں کے اندر ٹرسٹ کے ایشوز آ جائیں گے، یقین نہیں رہے گا، شک ہونا شروع ہو جائے گا، ایموشنل بہت زیادہ اوور ایموشنل دیکھنے کو ملیں گے. ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. ہیلتھ ایشوز آپ کو سیکشول پارٹس کو لے کر کچھ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ ساری چیزیں اس گرہن کے دوران یہ ساری چیزوں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر نظر رکھیے گا، جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہوگا. پیسہ، صحت، رشتے، یہ سارے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ ایسی تبدیلیاں ہوں گی کہ یہ جب تبدیلیوں کا پروسیس گزر جائے گا نا، پھر آپ کو اطمینان کا سانس ہی ملے گا کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ یہ ساری چیزیں آ گئیں، یہ ساری چیزیں نکل گئیں. آپ کو ایک اطمینان کا سانس ملے گا. یہ آپ اس گرہن کے بعد یہ آپ محسوس کریں گے. تو دوستو، یہ کچھ اہم باتیں تھیں. میں اس پہ ڈیٹیل سے مزید آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید ڈسکس کریں گے، آپ کو ضرور بتائیں گے. عدنان احمد کو اجازت دیجیے.